کو نہیں ہے، یہ احتساب کیسا ہے؟ لیکن قربان جاؤں اس مدینہ کی ریاست کے اوپر جنہوں نے میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل کا کردار ادا کیا ہے، گورنر کو کھڑا کر کے جب لوگ اعتراض کرتے ہیں تو اعتراض کرنے والوں نے پہلا اعتراض کیا کہ امیر المومنین یہ پہلے فجر کے بعد ہماری بات سنا کرتے تھے، ہمارے مسائل سنا کرتے تھے، لیکن اب یہ فجر کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، ہمارے مسائل نہیں سنتے۔ دوسرا اعتراض کرنے والوں نے یہ کیا کہ پہلے پورا ہفتہ ہمارے مسائل سنتے تھے، ہماری بات سنتے تھے، اب ہفتے میں ایک چھٹی کرتے ہیں، ہمارا یہ خواہش ہے کہ یہ پورے ہفتہ جیسے پہلے سنتے تھے ویسے ہی ہمارے مسائل سنیں۔ اور تیسرا اعتراض یہ ہوا کہ دن کے مسائل سنتے ہیں، رات کو یہ ہمارے پاس نہیں ہوتے، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے گورنر ہمارے مسائل رات کو بھی سنا کریں۔ اور چوتھا اعتراض یہ کیا گیا کہ کبھی کبھی گورنر اتنا روتے ہیں کہ روتے روتے یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا، آج تک یہ جواب نہیں دیتے۔ یہ چار اعتراض گورنر کے اوپر ہوئے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تصور کریں کہ عام رایا اٹھ کے یہ سوال پوچھ رہی ہے، اور عمر بن خطاب 22 لاکھ مربع میل کا امیر المومنین، وہ یہ کہتا ہے کہ گورنر ان سوالوں کے جواب دیے جائیں۔ جب گورنر کھڑے ہوتے ہیں ان کا چہرہ جھکا ہوتا ہے، ان کی آنکھیں جھکی ہوتی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین اگر آپ کا حکم نہ ہوتا تو یہ میرے اور میرے اللہ کے راز کی باتیں تھی، لیکن میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ پہلے سوال کا جواب یہ دیا کہ فجر کی نماز کے بعد میری بیوی جو آج کل بیمار ہے اور وہ اس عمر پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ کام کاج نہیں کر سکتی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کوئی غلام رکھ سکوں، کوئی نوکر رکھ سکوں، لہٰذا فجر کی نماز کے بعد میں جا کر اپنے گھر کی صفائی کرتا ہوں، اپنے گھر کو صاف کرتا ہوں، اپنی بیوی کو ناشتہ بنا کے دیتا ہوں، اس کے کپڑے دھوتا ہوں، اس میں مجھے تاخیر ہو جاتی ہے، پھر میں 7-8 بجے لوگوں کی طرف آتا ہوں۔ 30 سال اس بیوی نے میری خدمت کی ہے، اس مشکل وقت میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب دوسرا اعتراض کا جواب دینے لگے تو کہا کہ پہلے پورا دن سنتے تھے اور ایک ہفتہ پورا سنتے تھے، لیکن اب ہفتے میں ایک دن نہیں سنا کرتے۔ تو فرمایا کہ میرے پاس ایک سوٹ ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں دوسرا سوٹ سلوا سکوں، وہ ایک سوٹ جب گندا ہو جاتا ہے میں وہ دھونے کے لیے دیتا ہوں، اور جب تک وہ خشک ہوتا ہے میں بیوی کا کپڑے پہن کر گھر میں انتظار کرتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں دوسرا سوٹ سلوا سکوں۔ جب دوسرا جواب دیا تو مجمع سے سسکیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہے۔ آج دیکھو صحابہ کرام کے اوپر اعتراض کرنے والا بدبودار کیسے اعتراض کرتا ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس ایک سوٹ نہیں ہے، وہ گورنر ہیں، ان کی اولادوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں قربان جاؤں صحابہ اور اہل بیت کے اوپر کہ جنہوں نے ہمیں یہ نظام دیا تھا۔ تیسرا سوال کہ یہ دن کو سنتے ہیں رات کو نہیں سنتے۔ گورنر نے کہا کہ میری عمر اب اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہے کہ امیر المومنین میری داڑھی سفید ہو چکی ہے، میں اپنے اللہ کو رات کو راضی کرتا ہوں۔ دن کا وقت مخلوق کے لیے ہے، رات میں اپنے خالق سے باتیں کرتا ہوں کہ اللہ تو نے جس طرح مجھے یہاں وقار سے رکھا ہے قیامت والے دن بھی مجھ سے وقار میں رکھنا۔ اور آخری جواب کہ آپ اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو گورنر کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا تھا، میں 40 سال قبل جو میں نے اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانیاں کی ہیں، جب میں وہ یاد کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن مجھ سے اللہ نے پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا، میں اتنا روتا ہوں کہ بے ہوش ہو جاتا ہوں، مجھے نہیں پتہ چلتا۔ تو مجمع سے سسکیاں، امیر المومنین کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، داڑھی تر ہو جاتی ہے، اور پھر گورنر یہ کہتے ہیں کہ میری رایا کا مجھ پہ اعتراض تھا، امیر المومنین آج آپ سزا کا اعلان کر کے جائیں گے۔ امیر المومنین روتے ہوئے ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب اس امت مسلمہ کو ایسے اور گورنر عطا کر۔ میرے دوستو آپ اندازہ لگائیں کہ اس نظام کی محنت ایم ایس او پاکستان آج اس پاکستان کی سرزمین پر دے رہی ہے۔ مجھے اس وقت دکھ اور درد ہوتا ہے جب مجھے انگریزوں کے مقولے، انگریزوں کی نظام اور ان کفار کی
چیزیں جب مسلمان نوجوان میرے سامنے شیئر کرتا ہے کہ ان انگریزوں کا ایسا نظام ہے، ان کا ایسی چیز ہے، میرے دوستو میں نے اور آپ نے صحابہ اور اہل بیت کی زندگیوں کا مطالعہ نہیں کیا. مجھے بتلاؤ کہ اگر آج بھی ہم صحابہ کی تعلیمات کو پڑھتے جائیں، اہل بیت کی تعلیمات کو پڑھتے جائیں، ان سے بڑا آئیڈیل کوئی نہیں ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. یہ لوگ ایسے قیمتی لوگ تھے جو میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل ہوئے. ایک صحابیہ کا واقعہ میں آپ سے بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جو 3 سال کا بچہ جب غزوہ کا اعلان ہوتا ہے تو وہ اللہ کے نبی کو پیش کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے اپنا باپ آپ کی عزت کے لیے قربان کیا، میں نے اپنا بھائی آپ کی عزت کے لیے قربان کیا، میں نے اپنا خامد آپ کی عزت کے لیے قربان کیا. اب میرا یہ 3 سال کا بچہ ہے، آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، یہ میرا بچہ لے کے جائے تاکہ کل قیامت کے دن میں ایک بیٹے کی ماں کی حیثیت سے جنت میں پکاری جاؤں. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اس 3 سال کے بچے کو کیا کروں گا. صحابیہ کہتی ہیں ایمان دیکھیں، آج کہا جاتا ہے کہ اولاد بڑھاپے کا سہارا ہے، آج کہا جاتا ہے یہ نوجوان کمائے گا تو گھر کا نظام چلے گا. مجھے بتلاؤ کہ یہ فلسفہ صحابہ اور اہل بیت کو اللہ کے نبی نے کیوں نہیں سکھایا؟ اس صحابیہ کو یہ فلسفہ کیوں سمجھ نہیں آیا؟ باپ قربان، خاوند قربان، بھائی قربان، 3 سال کا بچہ یہ کیا کرے گا؟ فرمایا کہ جب آپ کی طرف تیر چلے گی آپ اس 3 سال کے بچے کو نبی کے آگے ڈھال بنا دے، وہ تیر پہلے میرے بیٹے کے جگر کو پار کرے گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں کانٹا تک نہ چبھے. اللہ کے نبی کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں. مجھے بتلاؤ آج کا نوجوان اپنی نوکری، اپنا مستقبل، اپنا کاروبار، اپنا خاندان، اپنا ہٹو بچوں کے شور میں مشغول ہے. یہ فلسفہ اللہ کے نبی نے اس صحابیہ کو کیوں نہیں سمجھایا کہ تیرے بڑھاپے کا سہارا ہے یہ، تو کھائے گی کہاں سے، تو پیے گی کہاں سے، تو پہنے گی کہاں سے؟ یہ سب کفار کے مقولے ہیں. اللہ نے جب کہہ دیا کہ میں بہتر رزق دینے والا ہوں، اللہ کے نبی نے جب یہ کہہ دیا کہ 3 دن میں نے کچھ نہیں کھایا، جب یہ کہہ دیا کہ میری نرینہ اولاد 3 بچے پیدا ہوئے، وہ اللہ نے لے لیے ہیں، میرا کوئی سہارا نہیں تھا. میں نے ادھار تک آخری میرے بھتیجے فضل بن عباس نے دیا تھا. جب انہوں نے یہ بتلا دیا صدیق اکبر نے کہ میری بیٹی کو ابو جہل مدینہ کے چوک میں تماچے مارتا ہے، اس نظام کے لیے پاکستان کے نوجوانوں آج ہمیں تمہیں یہ سبق دیتے ہیں کہ تمہارا مستقبل، تمہارا تعلیم، تمہارا خاندان، ان سب سے زیادہ مقدم صرف اسلام ہے. اسلام کی سربلندی ہے، اسلام کی رفت ہے، اسلام کی اشاعت ہے. ایمبیسی پاکستان اپنے ہر کارکن کو، اپنے ہر ہمدرد کو یہ سبق دیتا ہے کہ اسلام مقدم تھا، اسلام مقدم ہے، اسلام مقدم رہے گا. کل بھی نبی کی ناموس پر، صحابہ کی عظمت کے اوپر قربانیاں دی ہیں. ایمبیسی پاکستان کا 8 سال کا بچہ بھی زندہ رہا. انشاءاللہ تعالی ملک پاکستان میں ایسا نظام لائیں گے جو مدینہ کی سرزمین پہ اللہ کے نبی، آپ کے پاک صحابہ اور اہل بیت نے دیا تھا. اسی کے لیے صدائیں بلند کی جا رہی ہیں، اسی کے لیے اسفار کیے جا رہے ہیں، اسی کے لیے نشستیں کی جا رہی ہیں. خدا را اپنا بھولا ہوا سبق آپ یاد کریں. وہ دن دور نہیں ہے جب ملک پاکستان کے اندر عمر بالخطاب کا نظام ہوگا انشاءاللہ.